الرحمن الرحیم۔ نکاح کے آداب کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مرد شادی کرنا چاہے تو اس پر کن امور کا انجام دینا مستحب ہے؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں اپنی کتاب منہاج الصالحین کی 3 جلد مسئلہ نمبر 3 میں کہ انسان کا جب شادی کا ارادہ ہو تو شادی کا ارادہ کرتے وقت چند امور کا انجام دینا مستحب ہے۔ پہلا مستحب یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ دوسرا مستحب یہ کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے جو منقول دعائیں ہیں ان کو پڑھے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے: اللہم انی ارید ان اتزوج فقدر لی من النساء اعفہن فرجا واحفظہن لی فی نفسها وفی مالی واوسعہن رزقا واعظمہن برکتا۔ اے میرے اللہ، میں رشتہ ازدواج سے منسلک ہونا چاہتا ہوں، میرے مقدر میں وہ خاتون قرار دے جو سب سے زیادہ پاک دامن ہو، اپنے نفس اور میرے مال میں سب سے زیادہ میرا تحفظ کرنے والی ہو، وسیع رزق والی اور عظیم تر برکتوں والی ہو۔ مرد کے لیے تیسرا مستحب یہ ہے کہ نکاح پر گواہ بنانا ہے۔ ہمارے ہاں یعنی فقہ جعفریہ میں نکاح میں گواہ بنانا مستحب ہے، واجب نہیں۔ چوتھا مستحب یہ کہ اعلان کرنا ہے، یعنی لوگوں کو، رشتہ داروں کو اپنی شادی پر آنے کی دعوت دے، جیسے آج کل یہ رواج ہے کہ شادی کا کارڈ بھیجا جاتا ہے یا پیغام بھیجا جاتا ہے۔ پانچواں مستحب یہ کہ نکاح کے صیغے پڑھنے سے پہلے خطبہ پڑھا جائے، اور خطبہ نکاح میں سب سے افضل یہ ہے کہ وہ حمد خدا، محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود، اللہ کی وحدانیت، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، تقوی، پرہیزگاری کی وصیت کرنا، میاں بیوی کے لیے دعا کرنا، ان جیسے امور پر مشتمل ہو۔ اور خطبہ نکاح میں فقط حمد خدا اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھی کافی ہے۔ چھٹا مستحب یہ کہ رخصتی رات کے وقت ہو، یعنی رات کے وقت دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لایا جائے، جیسا کہ کتاب وسائل الشیعہ نکاح کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں امام علی رضا علیہ السلام شادی کے متعلق فرماتے ہیں کہ رات کے وقت شادی کرنا سنت ہے، کیونکہ خداوند عالم نے رات کو باعث سکون بنایا ہے اور عورتیں بھی باعث سکون ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی دلہنوں کو رات کے وقت ان کے گھروں میں لے جاؤ، مگر ولیمہ اور طعام دن کو کھلاؤ، یعنی چاشت کے وقت۔ ساتواں مستحب یہ کہ ولیمہ زفاف یعنی رخصتی سے پہلے کرے یا بعد میں کرے۔ ولیمہ نکاح کے بعد ہوتا ہے، نکاح سے پہلے نہیں ہوتا۔ آٹھواں مستحب یہ کہ حجرہ عروسی میں داخل ہوتے وقت یعنی مباشرت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اب بعض مومنین اس نماز کی کیفیت پوچھتے ہیں کہ کیسے پڑھیں۔ سب سے پہلے نیت کیجئے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شب زفاف کی قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں صرف الحمد پہ یعنی سورہ فاتحہ پر اکتفا کر سکتا ہے، کوئی دوسری سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھے۔ 9واں مستحب یہ کہ مرد اور عورت دونوں باوضو ہوں۔ 10واں مستحب یہ کہ خاتون کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ منقولہ دعا پڑھے: اللہم علی کتابک تزوجتها وفی امانتک اخذتها وبکلماتک استحللت فرجها فإن قضیت لی فی رحمها شیئا فاجعلہ مسلما سویا ولا تجعلہ شرک شیطان۔ اے اللہ میں نے تیری کتاب کے مطابق اس سے نکاح کیا ہے اور تیری امانت میں اس کو لیا ہے، اور تیرے کلمات مقدس کے ذریعے اس کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ پس اگر تو نے اس کے رحم سے میرے لیے کوئی چیز تجویز کی ہے تو اس کو صحیح و سالم اور کامل بنا، اور اس میں شیطان کا حصہ نہ ہونے پائے۔ اور پھر یہی دعا عورت سے کہے یعنی بیوی سے کہے کہ وہ بھی پڑھے، مستحب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے نیک بیٹے کے حصول کے لیے دعا مانگے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ شادی کروانے میں کوشش کرنا مستحب ہے، اور شادی کے معاملے میں سفارش لے کر جانا یا سفارش کرنا اور دونوں کو یعنی طرفین کو راضی کرنا مستحب ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ نکاح کے باب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ 3 شخص ایسے ہیں جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، جس دن خدا کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا یہ کہ وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی کی شادی کروائے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی غیر شادی شدہ شخص کی شادی کرائے، بروز قیامت خداوند عالم اس پر نگاہ کرم فرمائے گا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام سفارشوں سے افضل سفارش 2 شخصوں کے نکاح کی ہے، یہاں تک کہ خدا ان کو اس سفارش کی برکت سے اکٹھا کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ جماع بیوی کے ساتھ کس وقت، کون سی تاریخ کو اور کس دن کرنا چاہیے، یہ اگلی آنے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔